کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرو. تو اس پوری سینس کو سمجھ لیجیے کہ 4 رکوع آپ نے بیسیکلی صورت کے پڑھے ہیں. اب یہ رخ اچانک بنی اسرائیل کی طرف مڑ گیا ہے. بنی اسرائیل کا ذکر ایک دم کیوں آ گیا یہاں پر؟ ایک منٹ سے کچھ ڈیل ہونے دیں، شاید اس میں کے اندر آ جائے آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ پہلی صورت نازل ہوئی ہے. مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. ٹھیک ہے، یہ لوگ پیغمبروں کو جانتے تھے، اللہ کے احکامات کو جانتے تھے، کتابوں کو جانتے تھے، ڈیمانڈ کو جانتے تھے، لیکن یہ بہت بگڑ چکے تھے. ایک اور بات میں کہتا ہوں ہے بڑی تلخ سی، لیکن ہے صحیح یہی ہے کہ تمام پیغمبروں نے دین اسلام کو پیش کیا ہے. دین اسلام ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اسلام. تو لہٰذا چونکہ پیغمبر اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو جو لوگ پیغمبروں کی بات مان رہے تھے وہ کون تھے؟ مسلمان. تو یہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں اس دور کے، کیونکہ ہر پیغمبر جب چلا جاتا ہے تو پیچھے سے امت بگڑنی شروع ہوتی ہے. تو یہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں. کیوں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ کہ پیغمبر کی بنیادی ذمہ داری قوم کی تعلیم اور تربیت کرنا ہوتی ہے، اور ان کو ایک مقصد کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. ان کی ٹریننگ بھی ساتھ ہوتی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کام کو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نعمت کی بات آپ نے پوچھی تھی، نعمت اس معاہدے کو کہا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا بدریہ موسیٰ علیہ السلام. بدریہ کبھی اسٹام آپ نے لکھوایا ہو کچہریوں میں، معاہدہ مابین فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں. ٹھیک ہے، آگے فریق اول، فریق دوم، فریق اول کی جو اس کی ہیں ڈیوٹیز ہیں اور فریق ثانی کی ریکوائرمنٹس ہیں، پھر فریق ثانی جو ہے اس کی ڈیوٹیز ہیں، فریق اول کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. پھر آگے آخر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو فریق اول کو یہ کرنا پڑے گا، اور فریق ثانی نے کی تو فریق اول کو یہ حق حاصل ہوگا. یہ سارا بیچ میں آتا ہے معاہدے کے. تو بیسیکلی یہ جو کتاب آ رہی ہے یہ اس معاہدے کی تفصیل ہے. یہ اسٹام ہے جو پیغمبروں اور انسانوں کے درمیان ہوا ہے. اب یہاں اس کو نعمت کہنے کی سینس نہیں سمجھ آ رہی کہ نعمت اس کو کیوں کہا گیا. جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ بڑے لوگوں کے ساتھ لوگ تعلقات کیوں بناتے ہیں؟ تو بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگ نقصان والی بات کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں چند شرائط سے مشروط ہوتی ہیں. اور اس معاہدے کی یہاں بھی کچھ شرائط آئی ہوئی ہیں، آگے سورہ بقرہ کے اندر اور مدنی صورتوں کے اندر یہ معاہدے کی بڑی بار بار ذکر آئے گا. اس صورت کے اندر کم از کم 8-10 بار ذکر آیا ہے. کہیں اس کو عہد کہا، کہیں اس کو میثاق کہا، کہیں عہد کہا، کہیں کہا کہ اوفوا بالعقود، ان اپنے عقود کو پورا کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ کیے تھے. اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ تم صرف اور صرف اللہ کی بات مانو. اس کی پہلی شرط یہ ہے تم صرف اللہ کی بات مانو. کیوں؟ وجہ کیوں اللہ کی بات مانیں؟ وجہ جی کیوں ہم اس کی بات مانیں؟ اور شاباش شاباش، کیوں ہم اس کی بات مانیں؟ جی خالق کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ بھائی آپ کی وجود بخشنے والی وہ ذات ہے، آپ کو بنانے والی وہ ذات ہے، اس کے سوا آپ کے بنتا ہے حق کہ آپ کسی کی بات مانیں. اس کے اوپر پیغمبروں نے بڑا زور دیا ہے. تو تمہارا خالق ہے کون؟ بنانے والا کون ہے؟ تمہارا رازق کون ہے؟ تو تم کسی اور کی بات کیسے مانتے ہو؟ پھر بندوں میں سے بندوں کی باتیں ماننا یہ بھی غلط اللہ قرآن کہتا ہے. کسی بندے کو کسی بندے پر حکم دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس معاہدے کی پہلی شرط ہے. پیچھے آپ رکوع پڑھ چکے ہیں تیسرا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. پھر کیا کہا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تمہیں پتہ تو ہے یہ سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے. تم کو پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، تمہاری ماں کو پیدا کیا، تمہارے رزق کا بندوبست کیا، تو اب تم اٹھ کے کہتے میں فلاں کی بات مانوں گا. تو یہ بنیادی شرک ہے اور بنیادی کفر ہے جس کے اوپر اللہ زور دیتا ہے. اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا کہ کوئی بندہ کسی بندے کی کوئی بات نہیں مانے گا.
ہاں ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ کسی بندے کی بات اللہ کی بات کے مطابق ہو. قرآن پاک نے والدین کی اطاعت کا کوئی حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اطاعت کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ وجہ ہاں غلط ہو سکتے ہیں، ہندو ہو سکتے ہیں، سکھ، وہ بھی تو دنیا میں رہ رہے ہیں نا. اچھا اس کی اللہ نے علت بھی بیان کی ہے کہ کل کل جب میں لوگوں سے پوچھوں گا اور کیوں تم نے میری نافرمانی کی تو لوگ کیا کہیں، اللہ جی ہمارے تو والد صاحب بھی غلط تھے، تو ہم بچے تھے، ہم کیا کرتے، ہم ان کی باتیں ماننے پر مجبور تھے، ہماری ماں ہی غلط تھی. تو اس لیے اللہ پاک نے اس پابندی کو لفٹ کر دیا ہے. ہاں ماں باپ کی وہ بات مانی جائے گی جو اللہ کے رسول کے مطابق ہوگی، ان کی کوئی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جو اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوگی، نہیں مانی جائے گی. تو اس معاہدے کی پہلی شرط کیا ہے کہ دنیا کے انسانوں تم نے صرف اور صرف میری بات ماننی ہے. کیوں؟ اس کی دلیل آپ کے پاس ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کیوں ہم اللہ کی بات مانیں؟ شاہ بولے وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. رازق اور خالق تو بعد میں بنا، پیدا کرنا اس نے پیدا کیا آپ کو. تو اس حوالے سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے جو دوسری بات آتی ہے کہ اللہ کی باتوں کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ پیغمبر بتائے گا. تو لہٰذا پیغمبر خود بخود، کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ خدا کی منشا اور مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ بہت ڈرتا ہے پیغمبر اللہ سے. کیوں؟ وہ اللہ کو زیادہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. یقین ہمارا آنکھوں سے دیکھا، سارا کچھ دیکھا ہوا تو یقین تو زیادہ ہے. جی ہاں. تو لہذا فرمایا اس معاہدے کو تم پورا کرو، اس شرط کو تم پورا کرو تو میں بھی اپنی شرطوں کو پورا کروں گا. ایک مسئلہ معاہدے میں یہ اٹھتا ہے کہ پہلے کون کرے گا. وہ ٹرانسفر کے لیٹرز ہوتے ہیں نا، کیا لکھتے ہیں اس میں؟ مسٹر فلاں سن آف فلاں ول موو فرسٹ. ایسے ہی ہوتا ہے نا. سوال ہے پہلے بات کون مانے گا، معاہدے کی شرط پہلے کون پورا کرے گا؟ انسان. پہلے ہم نے پورا کرنا ہے. جب ہم نہیں کرتے تو پھر اللہ نہیں کرتا تو گلا کس بات کا ہے؟ اسامہ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کہیں اللہ کا پہلے آ گیا، کہیں ہمارا بعد میں آیا، پھر کبھی ہمارا پہلے ہو گیا. ایسے ہی ہوگا. بات تو ایک ہی ہے، بندہ تو ہمارا ہی ہے نا جی. ہمارا ہی وجود نہیں تھا، ہمیں اسے وجود دیا ہے، تو ہمیں اسے جو کمزور ہے تو ہمیں بات ماننی چاہیے اللہ کی. اب چونکہ معاہدہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ بار بار یہاں آیا فرحبون اور آگے کیا کہا فتقون کہہ دیا اللہ نے. ٹھیک ہے. تو اس معاہدے کو ذہن میں رکھیں. اور کون سا سوال تھا آپ کا؟ اب اچھا یہود و نصارہ کا تذکرہ کیوں آیا ہے؟ قرآن پاک 30 پاروں پر مشتمل ہے، تقریباً 10 پاروں کے برابر قرآن پاک میں یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے. کتاب تو ہماری ہے تو ان کا تذکرہ کیوں اللہ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایک معذور قوم ہے، ان کی جو عادات اطوار جو معاملات تھے ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کا انجام یہ ہے، اگر ہم بھی ان کے اسی طرح کریں گے، آپ کو توڑیں گے اور اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اس میں مشقتیں کریں گے تو ہمارا انجام یہ ہوگا. یہ بات ذہن میں رہے، اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں. اللہ باصول ہے، اصولوں پہ بات کرتا ہے. یہ قوم کو مغالطہ لگ گیا تھا، من و سلوہ کی بات آپ نے کی تھی. نہیں عام نہیں، ہم نے اس کو خاص بنا دیا. ٹھیک ہے. یعنی من و سلوہ آج بھی وہ کہتے ہیں تم کیا ہو، تم کو قوم ہو. ہم نے خدائی آسمانی خوراک کھائی ہوئی ہے، ابھی تک اس فخر کے اندر سے وہ نکلے نہیں. ٹھیک ہے تم فخر تو کرو، لیکن جو تمہارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا یہ تم نے یہ کیسے تم نے اسیس کر لیا کہ انعامات تم لیتے رہو اور اس کے احکامات کی تم خلاف ورزی کرتے رہو، معاہدے کی شرطوں کو تم حلیہ بگاڑ دو. تو تم نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ پرواہ نہیں کرے گا. اللہ پرواہ کرے گا. اور کئی مقامات کا کہا نا کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، فرمایا تم کو اللہ مار کیوں دیتا ہے، اتنی مار تم کو کیوں پڑ رہی ہے، در بدر خاک بسر تم کیوں ہو رہے ہو. اور ضمن بات ہم کر دیں، ہمیں بھی یہ مغالطہ لگا ہوا ہے نا. ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ خطا کار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت تو ہے. اپنی بخششوں کو دیکھ، ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کو دیکھ، ہماری بدماشیوں کو نہ دیکھ. یہ تو خدا کے ساتھ ہم بگاڑ ڈال رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اچھا جی اللہ غفور الرحیم ہے.
تو ان کے ساتھ غفور رحیم نہیں تھا وہ؟ کیوں اتنی مار ماری اللہ نے اس کو؟ آپ پڑھتے جائیں مدنی صورتیں تو آپ کو ملے کتنی مار ماری اس قوم کو. تو ہمیں بھی مار تو پڑ رہی ہے نا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ بھی قرآن نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ مار دی گئی ان کے اوپر ذلت اور محتاجی، فقیری. آج کیا حال ہے ہمارا؟ اے چین صاحب آپ دے دیں تھوڑا سا، امریکہ صاحب آپ دے دیں، قطر صاحب تسی بھی دے دو، اے دبئی صاحب تسی بھی دے دو، اب بحران والی تسی بھی دے دو. ٹھیک ہے، جو گندم ان کی جانور نہیں کھاتے وہ ہمیں دے دیتے ہیں، اور ان کے اترے ہوئے کپڑے ہم پہنتے ہیں لنڈے کے، اور ان کے اترے ہوئے جوتے بڑے شوق سے پہنتے ہیں. لندن بازار ہے، لنڈن بازار کا نام لندن بازار رکھا ہوا، کوئی ڈوب بننے کا مقام نہیں ہے. ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ دور عروج کی ہیں. مسلمان کے لیے کافر کی نوکری کرنا حرام لکھا انہوں نے. آج ہم بڑے فخر سے کافروں کی نوکری کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں ہم، اور پتہ نہیں کون کون سی نوکریاں ہم کرتے ہیں. وہ ہمارے پڑوسی سے ایک لڑکا چلا گیا، اس کے بارے میں وہاں جا کر وہ خنزیر ذبح کر رہا ہے، وہ تو گوشت بناتا رہنا. تو یہ ساری کی ساری سزا کہاں سے آئی؟ ان معاہدے کی خلاف ورزی سے آئی ہے. اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ باصول ہے. جب تک ہم اس معاہدے کی شرطوں کو پورا کرتے رہے، اللہ نے اتنا دیا کہ صحابہ حیران ہی ہو جاتے تھے کہ سارا بھی مل جائے گا، سارا بھی مل جائے گا. اب کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ؟ وہ بھی مسلمان تھے نا، تو ان کو دیتا رہا اللہ، دیتا رہا. ہمیں کیوں نہیں دے رہا وہ؟ حالانکہ ہم دعائیں مانگ مانگ کے ہم تھک جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری. تو ایک لڑکا کہتا ہے جی اسلام آباد جا رہا تھا رات 12 بجے موٹر سائیکل پہ، میں کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے جی تبلیغی جماعت کی دعا میں شریک ہونے جا رہا ہوں. پھر واپس آیا تو میں نے کہا کوئی دعا قبول ہوئی ہے؟ ہنس کے کہتا ہے نہیں. میں کہا ہونی بھی نہیں. کیوں؟ تم نے اس معاہدے کی دھجیاں ادھیڑ کے رکھی ہوئی ہیں. صرف نماز اور دعا سے کام تو نہیں چلے گا. یہ صبر کا لفظ یہاں کیوں ڈلا ہوا بیچ میں؟ نماز تو ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لی نا، صبر کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ صبر بھی تو کہا نا. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تمہیں صبر اور استقامت اور ہمت سے چلنا ہوگا. اللہ کا دین غالب آئے، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے، یہ پیغمبروں سے اللہ کی ڈیمانڈ ہے. جس کو ہم توحید سمجھے ہے نا، وہ پیغمبروں والی توحید نہیں ہے. پیغمبروں کی توحید کا نام ہے توحید حاکمیت. یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. توحید حاکمیت. دلیل اس کی کیا ہے؟ ساری کائنات پہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو انسانوں کی دنیا میں خدا کی حکومت نہیں ہونی چاہیے. بتائیں اس میں کوئی اشکال ہے؟ تو یہ ڈیمانڈ اللہ کی، پیغمبروں نے اسی کے اوپر کام کیا ہے. اسی وجہ سے پیغمبر شہید بھی ہوئے، مارے بھی گئے، گھر سے بے گھر ہوئے، تکلیفیں بھی اٹھائی.